آج اسپین کے حوالے سے بات کریں گے کہ واقعی اسپین کی ویزا ریفیوزل ریشو بڑھ چکی ہے یا ابھی بھی ویزاز نارمل روٹین میں چل رہے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے تو کائنڈلی ویڈیو کو دیکھیے گا کمپلیٹ. تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو کر لیجئے سبسکرائب، کیونکہ ہم اس چینل پر ایسی ہی ویزا اپڈیٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز لے کے آتے ہیں. تو چلیے اب اس ویڈیو کو فردر آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے ہم کچھ فیکٹر دیکھتے ہیں اسپینش ایمبیسی کے حوالے سے. اسپین کی ایمبیسی پینڈیمک سے پہلے جب اوپن تھی تو کبھی بھی ایز سچ رش نہیں پڑا، اپوائنٹمنٹس آپ کو جلدی مل جاتی تھی. زیادہ بھی ویٹ کرنا پڑا تو 15 دن کے اندر آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی تھی. اسلام آباد اور کراچی میں آپ کو ایزیلی اپوائنٹمنٹس مل جاتی تھی، اتنا رش نہیں پڑا تھا وہاں پر بھی. بٹ اس بار جب ویزاز اوپن ہوئے اسپین کے تو پنجاب، کے پی کے، سندھ، بلوچستان، تقریباً سبھی جگہوں سے لوگوں نے اسپین کے ویزا کے لیے اپلائی کیا. اور ڈیفینیٹلی جب اتنی زیادہ تعداد میں ویزاز اپلائی ہوتے ہیں تو کمپٹیشن ہائی ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کا خیال ہے کہ ان کی پروفائل اچھی ہے اور پھر بھی ویزا ریفیوز ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے. ضرور کہیں نہ کہیں ڈرا فال ہوتا ہے پروفائل کے اندر. 15 جون سے جب اسپین کی ویزا سروسز اوپن ہوئی تھی تو انیشلی جنہوں نے اپلائی کیا ان کے ویزاز 22 جون تک آ گئے، جس کی وجہ سے پھر زیادہ تعداد میں لوگوں نے ویزاز اپلائی کیے، جس کی وجہ سے کمپٹیشن ہائی ہو گیا اور بیک لاگ بن گیا. ایک دن میں 90 اپلیکیشنز ویزا آفیسر کے پاس رپورٹ ہوئی، جس کی وجہ سے کام کا برڈن زیادہ ہو گیا اور اس کی پروسیسنگ سلو ہونے کے ساتھ ساتھ ریفیوزل ریشو بھی بڑھ گئی. اگر آپ کے اکانومک ٹائی اسٹرانگ ہو تو ایزیلی ویزا اپروو ہو جاتا ہے، بٹ کچھ کیسز ایسے بھی رپورٹ ہوئے ہیں جن کی ٹریول ہسٹری اچھی ہونے کے بعد بھی ان کا ویزا ریفیوز ہو گیا. اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس میں جو مین وجہ ہے وہ لوگوں کی ٹائمنگ ہے. لوگوں نے غلط ٹائم پہ ویزا اپلائی کیا یہ سوچ کے کہ اپوائنٹمنٹ جلدی مل رہی ہے، اور انہوں نے 30 دن کے ٹریول پلان پر ویزا اپلائی کیے، جس کی وجہ سے ان کے کیسز سٹک ہو گئے. یاد رکھیے ایمبیسی والوں کے لیے ویزا ایشو کرنے سے زیادہ آسان کام ویزا ریجیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور جب کیسز اتنی زیادہ تعداد میں آ جائے تو ان کے پاس یہی آپشن رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کافی لوگوں کے ویزاز ریفیوز ہوئے. ایک اور چیز میں کلیئر کر دوں کہ جب لوگ یو ایس اے، یو کے، کینیڈا یا نیوزی لینڈ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ان کے پاس ڈمی بکنگ ہونے کے باوجود بھی ان کا ویزا ایشو ہو جاتا ہے. بٹ شینگن کنٹریز میں آپ کی کنفرم بکنگ چاہیے ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپروکسیمیٹ بکنگ کرتے ہیں اپنے حساب سے. جب ان کی بکنگ کی ڈیٹ ایکسپائر ہو رہی ہوتی ہے تو تبھی وہ بکنگ کینسل کر دیتے ہیں. اس دوران جب ایمبیسی ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کرتی ہے تو بکنگ کینسل دیکھ کر آپ کا ویزا وہ فوراً سے ریفیوز کر دیتی ہے. اس کے علاوہ بیک لاگ کی وجہ سے بھی کافی لوگوں نے کالز اور ای میلز کی ایمبیسی کو، جس کی وجہ سے ایمبیسی نے موسٹلی ویزاز کو ریفیوز کر دیا. تو اب بیک لاگ کلیئر ہو چکا ہے. جس نے ویزا اپلائی نہیں کیا تھا وہ اب اپلائی کر سکتا ہے، اس کا کنفرم ویزا ایشو ہوگا. اور اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہو گیا ہے تو آپ 3 منتھ بعد اس کے لیے دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ نے ٹریول پلان ایٹ لیسٹ 45 ڈیز کا رکھنا ہے. تو یہ تھی اپڈیٹ اباؤٹ اسپین. مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو کریں سبسکرائب اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر دیں. اس سے ہوگا یہ کہ نیکسٹ ٹائم ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ جائے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے.